بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پچھلے 3 ماہ سے یہ امریکہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور امریکہ نے سازش کر کے ان کی حکومت کو گرایا، اور یہ سازش انہوں نے اپنے ایک امریکی سفیر کے ساتھ مل کر انجام دی، اور وہ امریکی سفیر پاکستان میں تعینات ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں خان صاحب کے مخالف سیاستدانوں سے ملاقات کر کے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائے۔ یہ کلیم کر رہے تھے خان صاحب پچھلے 3 ماہ سے، بلکہ آج تک شاید وہ یہ کلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ ملاقات کر رہا ہے امریکی سفیر ڈیوڈ بلوم سے، یعنی ان کی حکومت خود ڈیوڈ بلوم سے ملاقاتیں کر رہی ہے اور ان سے امریکی امداد وصول کر رہی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو اس امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں جو ان کی حکومت گرانے میں یعنی جس کا مرکزی کردار تھا۔ تو اب امریکہ کی غلامی کدھر گئی؟ اب وہ کہاں گیا سارا نیریٹو جس میں وہ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا امریکہ سے حقیقی آزادی کا؟ تو شرم تو نہیں آئی ہوگی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو امریکی سفیر سے ملاقات کرتے ہوئے اور ان سے وہ گاڑیوں کی چابیاں لیتے ہوئے، جو 36 گاڑیاں امریکی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کی ہیں۔ تو اس وقت تو بڑی مسکرا کر ان سے وہ چابیاں بھی لے رہے تھے اور ان کو خیبر پختونخوا کے دورے بھی کرا رہے تھے۔ تو یہ وہ امریکی حکومت ہے، یہ وہ امریکی اہلکار ہے جن کے اوپر خاص سب یہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب انہوں نے میری حکومت گرائی ہے۔ تو ایک پاسے تسی کہندے امریکہ نے میری حکومت چھٹی ہے اور دوسرے پاسے تسی ملاقاتاں کر رہے ہو امریکہ دے نال اور امریکی سفیر کے ساتھ۔ تو یہ وہ تضاد بیانی ہے جو کہ خان صاحب کے چہرے سے، یعنی خان صاحب کا ایک کے بعد ایک جھوٹ بھی بے نقاب ہوتا ہے۔ تو اسے کیا کہا جائے کہ خان صاحب نے تھوک کر چاٹ لیا، یعنی جو باتیں آپ کہتے تھے کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے، امریکہ نے ہمارے خلاف کانسپریسی کی ہے اور وہ ملا ہے، یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی غدار ہے کیونکہ وہ بھی امریکی سفیر سے ملا ہے، کیونکہ امریکی سفیر سے ملنے والوں کو تو خان صاحب غدار کہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے وہ سازشیں کرتا ہے، اور وہ امریکی سفیر پھر آپ کا اس سے پہلے صدر پاکستان کو بھی مل چکا ہے۔ اور اب چونکہ یہ بات اہل یوتھ کو نہیں پتہ تھی تو انہوں نے امریکی سفیر کے دورہ خیبر پختونخوا کو اس کے اوپر وہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیے اور یہ کہا جی کہ امریکی سفیر نے طورخم کا دورہ کس حیثیت سے کیا، کیا یہ وزیر داخلہ لگ گیا، کیا یہ وزیر دفاع ہے، اور اس طرح کی بات ہے کہ کیا پاکستان نے کب سے غیر ملکی سفیروں کو دورے کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ ویسے تو کوئی ممانعت نہیں ہوتی کہ غیر ملکی سفیر پاکستان کا دورہ نہیں کر سکتے، اور حکومت پاکستان کی اجازت سے ہی کرتے ہیں، ان کی سیکورٹی کے ساتھ ہی دورے کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان اپنی مرضی اور منشا سے انہیں دورے کراتی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ خان صاحب اور ان کی حکومت امریکی سفیر کو بارڈر کے دورے کرا رہی تھی اور ان کے سپورٹر اس بات پہ تنقید کر رہے تھے۔ تنقید کتنے کر رہے سن؟ اگر تنقید وہ ہے محمود خان کے اوپر تو پھر امریکی اس کو کہنا چاہیے کہ امریکی وہ محمود خان غدار ہے، محمود خان نے امریکی سفیر سے ملاقات کر لی ہے، تو یا پھر ان کو کہنا چاہیے تھا محمود خان کو بیٹھے ہوئے امداد لیتے ہوئے کہ ایبسولوٹلی نو، ہم نے بالکل امریکی امداد نہیں لینی، ہم تو غیرت مند قوم ہے اور ہم نے جہاد کیا ہوا اور ہم غلامی سے نجات چاہتے ہیں۔ تو یہ جو غلامی کا چورن خان صاحب بیچتے تھے نا، اور یہ امریکہ سے حقیقی آزادی کا، اس کا بھی آج جو ہے دھڑن تختہ ہو گیا ہے، اور ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے یہ ایبسولوٹلی یس پہ آ گئے ہیں۔ یعنی اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک اور راستہ ڈھونڈا گیا ہے کہ کس طرح اقتدار میں واپس آ جائے۔ تو خان صاحب جو امریکہ کو بظاہر، ویسے تو مجھے پہلے دن سے اس کے اوپر ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے نہیں، اور ممکن ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہی سارا کچھ کر رہے ہو اور امریکہ اور اس سازش میں شریک ہو کہ ان کو واپس کیسے لانا ہے۔ تو بہرحال ان کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ کہ وہ شیخ سعودی جو یو اے کے شیخ تھے شیخ نہیان بن مبارک، وہ خاص خود ہی کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، کہ کوئی بھی آدمی آپ کو جب پیسے دیتا تو وہ کوئی نہ کوئی آپ سے کام چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ سے اس کا ریٹرن چاہتا ہے۔ تو دبئی کی حکومت نے جو $20 لاکھ دیا تھا جو عارف نقوی کمپنی کو دیا گیا اور وہ پھر پاکستان پہنچا، اس کے بارے میں ایک سٹوری بریک کی ہے، ایک بڑے معروف جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بریک کیا کہ خان صاحب نے جب یہ امداد لی اور اس کا بدلہ انہوں نے 2018 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے اور اس کے بعد ان کی حکومت آئی تو انہوں نے
1 سال کے بعد اس کا ریٹرن کیا اور پاکستان کی ایک بہت بڑی جگہ جو کہ کئی 100 کنال جگہ تھی، وہ جگہ ان کو یعنی اس کو وہاں سے خالی کرایا گیا۔ یہ بڑا سکینڈل آ رہا ہے۔ اس سکینڈل کی ڈیٹیل کچھ یہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک والٹن ایئرپورٹ ہے جس کی جگہ تقریباً 3452 کنال بنتی ہے۔ خاص جب وزیر اعظم بنے تھے نا تو آتے ہی لاہور میں یہ مین بلوارڈ سے اب جب لبرٹی سے آپ کلمہ چوک کی طرف جائیں تو وہاں لیفٹ سائڈ پہ بہت ساری نرسریاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے وہ بڑی نرسریاں اور بڑا کچھ وہاں بنا ہوا، تو وہ نرسریاں ایک دم ہی جو ہے نا وہ کھاڑنی شروع کر دی۔ پتہ چلا جی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ انلیگل تھی، نواز شریف نے ہمیں بندے باتیں سی مفت ونڈیاں سی فلانا جو منہ وہ باتیں، اور یہ کہا جی ہم قبضہ چھوڑا رہے ہیں۔ تو یہ سٹوری اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلی اور آج تک بھی کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو اب وہ جرنلسٹ ستار خان صاحب وہ ایک سٹوری سامنے لے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا خان صاحب نے پے بیک کیا تھا انہی شیخ صاحب کو جنہوں نے ان کو $20 لاکھ چندہ دیا تھا ان کی سیاسی جماعت کے لیے، یا اسے سیاسی رشوت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ انہوں نے دیا تھا۔ اور اس کے عوض انہوں نے پھر خان صاحب وہ جو ڈائری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا جب نام لکھتے ہیں، تو وہ نام وہ جو لکھتے ہیں ڈائری کے اندر وہ یہی کچھ ہوتا ہے، یادداشت ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے یہ بات ظاہر ہے جب ان کو ملا تھا پیسہ اور پھر انہوں نے کسی وقت ریٹرن کرنا تھا، اس کی جو سٹوری ستار خان بتاتے ہیں بڑی لمبی سٹوری ہے، میں آپ کو کٹ اینڈ شارٹ بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے چیف سیکرٹری کو بلایا اسلام آباد، پوچھا کہ لاہور میں ایک مبارک سینٹر بن رہا ہے فیروز پور روڈ پہ، بڑے عرصے سے بن رہا ہے اور اس کا NOC کیوں کینسل ہوا؟ تو چیف سیکرٹری نے بتایا جی کہ اس کا NOC ہم نے کینسل نہیں کیا، کسی گورنمنٹ نے کینسل نہیں کیا، اس کا NOC سول ایویشن نے یعنی محکمہ ہوابازی نے انہوں نے کینسل کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ والٹن ایئرپورٹ ہے تو وہ ایئرپورٹ کے آس پاس آپ بلند و بالا عمارت نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے کینسل کیا تھا۔ تو خان صاحب نے کہا پھر آپ وہ ایئرپورٹ وہاں سے شفٹ کر دیں، وہ ایئرپورٹ وہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے بعد یعنی یہاں سے لاہور والٹن ایئرپورٹ تقریباً 3452 کنال زمین ہے، اس کو وہاں سے شفٹ کرنے کا کام شروع کر۔ تو یہ 2006 میں یہ پروجیکٹ لگایا گیا تھا جب مشرف کی حکومت تھی، پرویز اللہ وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کسی وجہ سے وجہ یہی تھی وہ بہت بڑا ابوظہبی گروپ پاکستان کے اندر آیا تھا 2006 میں، لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلا پاکستان میں ٹیررزم کی بہت وارداتیں ہوئیں اور خودکش حملے ہونا شروع ہو گئے تھے، اس وجہ سے ابوظہبی نے انویسٹمنٹ روک لی۔ تو پیپل پارٹی کے دور میں بالکل کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی، جب نون لیگ کی حکومت آئی تب بھی ایک شروع کے سال میں یہ سب کچھ چل رہا تھا، اس پروجیکٹ پہ کام یعنی رکا ہوا تھا اور دہشت گردی چل رہی تھی۔ تو پھر اسی دوران خان صاحب کو 2013 میں یہ والی ووٹر کرکٹ میں بھاری فنانسنگ کی گئی، شاید ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو لائیں گے یا ان کو دیں گے تو یہ نواز شریف کی حکومت گرا دے گا اور پھر عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا۔ تو اس وقت خان صاحب 2013 اور 2014 میں نواز شریف کی حکومت تو گرا نہیں سکے، لیکن 2018 میں وہ کامیاب ہوئے، الیکشن میں ان کو لایا گیا، وزیر اعظم بن گئے۔ تو انہوں نے پھر آتے ہی اس کو ریٹرن کیا اور اس کی یعنی یہ 500 فٹ بلند و بالا عمارت بنائی جانی تھی، اور اس میں 21 فروری 2021 کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار گئے تھے دبئی اور ابوظہبی، اور انہوں نے ملاقات کر کے ان سے معاملات کو سیٹل بھی کیا تھا اور MOU کیا تھا 60 ارب کا۔ تو یہ جو جگہ خالی کرائی گئی تھی والٹن ایئرپورٹ کی، یہ اس مقصد کے لیے تھی کہ یہاں بہت بڑا کمرشل سینٹر بنایا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اور جو کہ انہوں نے ریویل کیا کہ یہ بھی اس شیخ کو فائدہ پہنچانے کے لیے خان صاحب نے کی۔ تو دیر از نو فری لنچ، خان صاحب کو پیسے ملے تھے تو انہوں نے کیا۔ اب یہ جو امریکی والی کہانی ہے، امریکہ نے گاڑیاں دی 36، تو اس پہ بھی کہنا چاہیے نا کہ دیر از نو فری لنچ، تو اس کا مطلب وہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ انہوں نے ایڈوانٹیج دیا ہوگا، فائدہ دیا ہوگا امریکہ کو جو وہاں سے گاڑیاں انہوں نے دی ہے۔ یا پھر کہنا چاہیے وہ جو ڈالر نیچے گرا تو کہتے ہیں ڈرون مارا تو ڈالر نیچے گرا ہے، تو اب یہ کہ جی ڈرون کی وجہ سے ان کو گاڑیاں ملی ہیں۔ تو 100 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر تھوڑی یعنی اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے۔ وہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک میں پاکستانی حکام، پرائم منسٹر اور ان کا وفد گیا تھا مدینہ منورہ اور حرمین شریفین میں گئے تھے، تو وہاں پاکستانیوں نے ان کے خلاف نعرے بازی کی اور بہت ہی میس کریٹ کیا، بہت بری باتیں کی گئی۔ حرمین شریفین کے اندر مریم اورنگزیب، زین بگٹی اور اس طرح بہت سے لوگ تھے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور یہ ایک باقاعدہ سازش تھی
کیونکہ اس سے پہلے ہی شیر رشید نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں سعودی عرب تو دیکھیں ان کے ساتھ وقت کیا ہوتا ہے. تو پھر شیر رشید کا بھتیجا راشد شفیق وہ بھی گیا وہاں پہ. اور پھر لندن سے ایک ٹیم آئی, جہانگیر عرف چیکو جو کہ پی ٹی آئی لندن کے ہیں اور عمران خان صاحب کے دوست ہیں, اور انیل مسرت جو کہ ان کے فرینسر ہے عمران خان صاحب کے. یہ ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے پہلے سے سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا, تیار کیا کہ شہباز شریف اور ان کے لوگ آ رہے ہیں, حرمین شریف ہیں, تو آپ نے وہاں چور چور کے نعرے لگانے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ان کو بدنام کیا جا سکے کہ دیکھیں پاکستانیوں کو لوگ چور چور کہتے ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ عمل دہرایا گیا اور اس عمل کے نتیجے میں یقینی طور پہ یہ امبیرسمنٹ تھی. اور یہ امبیرسمنٹ اس لیے بھی زیادہ تھی کہ جس جگہ پہ یہ کام کیا گیا حرمین شریفین, یعنی سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور وہ جگہ اتنی پاک ہے, اور وہاں پہ آپ سیاسی اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اور وہ جہانگیر چیکو فلمیں بناتا پھر رہا تھا, اور اس میں شیر رشید نے یہ وارننگ دی ہوئی تھی کہ یہ ایسا ہوگا. اور یعنی یہ سارا ایک پری پلان تھا, اور اس کے ماسٹر مائنڈ تھے عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کی خواہش پہ, فرمائش پہ, یا جس طرح بھی ہے, یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ یعنی ترتیب دیا گیا. اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہاں پہ کچھ پاکستانی پکڑے گئے, 6 پاکستانی پکڑے گئے جن کے پاس کیمرے تھے اور جن کے پاس موبائل تھے, اور جو یہ حرکتیں کر رہے تھے, یعنی وہ گالیاں بھی دے رہے تھے اور چور چور بھی کہہ رہے تھے اور وہ فلمیں بھی بنا رہے تھے, تو وہ پکڑے گئے. تو ان میں سے 3 پاکستانیوں کو 10 سال قید اور 3 کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ان میں 10 سال کی سزا پانے والوں میں انس, ارشاد اور محمد سلیم, جبکہ 8 سال کی سزا پانے والوں میں خواجہ لقمان, محمد افضل اور غلام محمد شامل ہیں. ان کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے, ان کے موبائل فون بھی ضبط کیے گئے ہیں. تو ان سب کے اوپر جو ہے یعنی یہ چارج تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی ہے, حرمت کی, حرم کی توہین کی, حرمین شریفین کی. اب جن کو سزا ملنی چاہیے وہ تو پاکستان میں کھلے عام پھر رہے ہیں, جنہوں نے یہ پلان بنایا, جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, تو اصل کردار وہ تھے. اور یہاں پہ جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے تو پاکستان کی ایک بڑی عدالت نے یہ سارے مقدمات کٹے گی اور کہا کہ نہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ. یہ یعنی ہمارا حال یہ ہے. افسوس اس لیے ہوا کہ وہ پاکستانی مس گائیڈ ہوئے. اب وہ بیٹھ کے جیل میں سوچ رہے ہو کہ ایسی کیتا کی ہے, ہمارے وہ یعنی ایک سیاسی پارٹی کے کہنے میں آ کے آپ نے ان کے اوپر اس طرح کی, یعنی ہوتا جذبات میں آ کر یہ جو بھی ہے. تو بے وقوف لوگ ہیں, وہ احمق لوگ تھے جو خان صاحب کی باتوں میں آ گئے یا ان کی جماعت کی باتوں میں آ گئے. ان کو ملا کیا اس سے؟ تو یہ ہوتا ہے یعنی بڑے لوگ استعمال کر لیتے عام آدمی کو اور پھر اپنا قد بلند کر لیتے. اپنا انہوں نے جو پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. اور لیکن جو مارے گئے وہ بیچارے روزگار کے لیے جو لوگ گئے ہوئے تھے یہ وہ تھے, اور اس موقع واردات پر موجود تھے. جہانگیر چیکو, انیل مسرت یہ وہاں موجود تھے فزیکلی. اور وہ راشد شفیق جس نے ویڈیو بنا کے کہا کہ جناب یہ ہو گیا, پاکستان آنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا, لیکن پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور بات آئی گئی ہوگی. یہ ان کی سب کی ویڈیوز موجود ہیں, لیکن پاکستان میں ان کرداروں کو سزا نہیں ہوئی. سعودی عرب میں جو جن کو سزا ہوئی ان کو پی ٹی آئی نے پوچھا بھی نہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہہ دیا وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوتے تو وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کیوں کرتے؟ تو یہ جو پلان تھا جن کا انہیں کا تھا, وہ بیچارے اوورسیز پاکستانی تھی اور وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے اپنی نوکری کے سلسلے میں, جاب کر رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, جو بھی کر رہے تھے. وہاں ان کے ساتھ یہ ہوا. تو اب پاکستان میں اس کے اندر پی ٹی اس پہ آواز نہیں اٹھائے گی, کوئی ڈسکلیمر ہے, بس استعمال کیا, ٹیشو کی طرح پھینک دیا. تو خاص صاحب کی عادت ایسی ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو کی طرح پھینک دیتے ہیں, ان کی عادت نئی نہیں ہے. اور اس عادت کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے یہ شکوہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب پہ جس نے احسان کیا, خان صاحب نے پلٹ کے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر ڈسا, جو بھی ہے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے, وہ خبر کل پی ٹی آئی نے احتجاج کیا, اور یہ احتجاج بنیادی طور پہ خان صاحب کے لیے ایک مایوس کن احتجاج تھا, کیونکہ خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی کہ باہر لوگ نکلیں, الیکشن کمیشن میں جائیں, اور الیکشن کمیشن میں اگر نہ جا سکیں تو ویسے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا احتجاج کرو, ہر شہر میں نکلے جس طرح خان صاحب اناؤنس کرتے ہیں. اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو یادداشت جمع کرائیں. تو اس میں 2 پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے جو یادداشت جمع کرائی وہاں پہ ان سے ہاتھ ہو گیا کہ جس شخص کو یادداشت جمع کرائی وہ الیکشن کمیشن کا وہ کوئی عہدیدار نہیں تھا, ملازم بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کنوں یادداشت پکڑا کے آگے. اور الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں تو کوئی یادداشت ملی نہیں ہے, اور جس شخص کو یادداشت پکڑائی گئی اس کے بارے میں کہا گیا جو الیکشن کمیشن کا عہدیدار ہے وہ تو ہے ہی نہیں.
یعنی اتنی ناہلی اور اتنی ان کی وہ کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ ہے کہ اتنے کوئی بندہ کھڑا سے انہوں پڑھا گیا کہ پائنو سی ہے پڑھو، اور اس نے پکڑ کے رکھ لیا. پتہ نہیں وہ ایجنسیوں کا آدمی تھا یا کون تھا یا کوئی تماشائی تھا یا خود یوتھیا تھا، اس نے بہرحال وہ لے لی. تو یہاں پہ یعنی حکومت میں تو تھے تو ناہلی تو انتہا کی تھی نا. اب اپوزیشن میں تو بھی ناہلی ہے، کچھ نہیں پتا. ایک یہاں پہ انہوں نے بھنڈ مارا اور دوسرا انہوں نے جو ریفرنس فائل کیا اور پھر بعد میں واپس لے لیا. اور نہیں ساڑھے کو غلطی ہوگی اس میں، فلاں چیز شامل نہیں فلاں. ویسے تو میرا موقف یہ کہ وہ تو انہوں نے سیز فائر کا ایک پیغام دیا کہ ہم ریفرنس دے کے واپس لے لیا، لیکن انہوں نے جواز یہ بنایا جی کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی اور اس کو ٹھیک کر کے لا رہے ہیں. تو وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے بانڈی مارا ہے اور یہ اس کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو خان صاحب نے اس میں یعنی خطاب کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اس میں انہیں مایوسی اس لیے ہوئی کہ جب رانا صلی اللہ نے یہ دھمکی دے دی کہ جو بھی الیکشن کمیشن کی طرف آیا اس کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا، تو خان صاحب وہاں سے بیک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب وہ جو پارک ہے F9 پارک وہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہ میں خطاب کروں گا. تو وہاں پھر خان صاحب کو جو خان صاحب ایک جم غفیر جو ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ تو نہیں آیا، اور یہ اس میں بڑے کم لوگ آئے. اور یہ سپانس میں کمی کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مشکل ہو گیا اب تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کی ان بونگیوں کا دفاع کرنا. اور یہ جب خاص کر فارن فنڈنگ کا کیس آیا، خان صاحب نے بڑی فلمیں چلائیاں، ویڈیو لوگوں کی دکھائی، فلاں کو ملا فلاں کو ملا. یہ جو پاکستانیوں کے نام آئے نا، ان میں سے 2-4 پاکستانیوں نے اپنی ویڈیو بنا کے بھیجے. ممکن ہے الیکشن کمیشن میں اس سے مسٹیک ہوئی ہو یا جو بھی ہوا، انہوں نے وہاں سے 2-4 ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی. یہ خود ہی اپلوڈ کرتے ہیں اور خود ہی پھر اس کو یعنی کون پوچھن جائے گا جی تسی کی صحیح کیا یا غلط کیا، یہ بندے صحیح ہے وہی ہیں کوئی اور ہے جن کا نام آ رہا ہے یہ وہی ہے اوریجنل ہے. اس میں بہرحال 100 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں مان لیتا ہوں سارے اوریجنل تھے، سب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ پاکستانی تھے، ان کا نام ڈال دیا گیا لسٹ میں الیکشن کمیشن نے. لیکن وہ جو ڈیوڈ اور وہ رمیتا سیٹھی اور فلانا دھماکہ درجنوں لوگ ہیں، وہ بھی کیا پاکستانی ہیں. اور دوسرا یہ جو خاص طور سے جو بہت بڑی بات چھپائی ہے نا، وہ جو اصل پوائنٹ ہے جس میں وہ آ نہیں رہے کہ کیا کسی ملک میں جا کر آپ کسی اپنے دوسرے ملک کا بندہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنی سیاسی جماعت کے لیے فنڈ اکٹھے کر سکتا ہے؟ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی ملک الاؤ کرتا ہے. کیا کانگریس پاکستان میں آ کے فنڈ اکٹھا کر سکتی ہو کہ جی ہم تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ انقلاب لانے والے ہیں، بی جے پی حکومت کو گرانے والے ہیں، تو یہاں سے فنڈ ریزنگ شروع ہو جائے؟ تو یہاں پاکستانی تو بہت چاہتے ہو کہ بی جے پی کی حکومت کی چھٹی ہو جائے، مودی فارغ ہو جائے. مودی نے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کیا، 5 اگست ہے، اس کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا. تو جو کچھ کیا وہ سارا مودی صاحب کے اس پہ آتا ہے کہ مودی نے کشمیر میں زیادہ ظلم کیا، تو اس کو ہٹا دیا جائے. تو پاکستانی پر کو چندہ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. کوئی پاکستانی جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر جا کے جی ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے تو ہم نے سیاسی جماعت بنا لی ہے تو ہمیں کوئی چندہ دے؟ تو کوئی نہیں دیتا. یہ یورپ میں بیٹھ کے کہہ رہے جی وہاں فنڈ ریزنگ ایسی ہی ہوتی ہے. بھائی وہ فنڈ ریزنگ اپنے وہاں کے لیے کرتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہے فنڈ ریزنگ، تو وہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے لیے کرتے ہیں. پاکستان سے اٹھے، پاکستان میں اپنے سیاسی مقاصد تھے، وہاں پہ اپنے چندہ لیا شوکت خانم کے نام پہ اور چلا لی اپنی سیاسی جماعت. یہ ایکچولی پوائنٹ ہے. یہ تو پوائنٹ ہی نہیں کہ پیسہ دینے والے غیر ملکی ہیں، ملکی ہیں، فلانے ہیں، وہ جو مرضی آپ اس کے اوپر الزام لگائیں. تو یہاں بھی خان صاحب نے جو آج کل وہ خطاب کیا نا، ایک تو بندے کم تھے، دوسرا وہ جو جواز بتا رہے تھے نا، وہ ایسے ہی ہے جسے کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ. وہ اس طرح کی باتیں بتا رہے کہ دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں فارغ فنڈنگ کیسے کی جاتی ہے، فنڈ ریزنگ کیسے کی جاتی. بلکہ ہمیں نہیں پتہ بھائی، مانگنا نہیں آتا، کما کے کھایا ہے. تو جن کو آتا ہے وہ نہیں آتا ہے. وہ بڑی ہر بندہ کہے جی کہ وہ جو چوک پہ بھکاری 500 روپے روز کما لیتا ہے، میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں، مجھے بڑا فن آتا ہے. تو نہیں کر سکتے آپ. اس کا آرٹ اسی کا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. تو حکومت نے کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس کے اوپر اس کی بھی کچھ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں. وہ آپ نے سنی لی ہوگی. بتایا جا رہا تھا کہ جی بہت سے ہم لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے اور حکومت ایک ڈیکلیریشن بھیجے گی جس ڈیکلیریشن سے خان صاحب کی جماعت کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جا سکتی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں، تو وہ تو حکومت نے اس کے لیے ٹائم لائن مقرر کر دی جی 2 ہفتے میں بھیجیں گے، 15 دن بعد بھیجیں گے، یعنی اس کے لیے ٹائم لیا جائے گا. تو جلدی کوئی نہیں، حکومت ٹائم بانٹ کر رہی ہے. ریفرنس فائل کر دیا گیا، لیکن ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل نہیں کیا گیا، یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. تو بال پھر الیکشن کمیشن کی کورٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے ولاگ میں کہ محسن راجہ نے PDM کی طرف سے یہ ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر فائل کیا ہے
اور ابھی وہ فائل ہونے جا رہا ہے توشہ خانہ کا ریفرنس بھی. تو ابھی بات سپریم کورٹ تک نہیں گئی, نہ حکومت لے کے جا رہی ہے نہ ابھی وہ لے کے جا رہا ہے. حکومت کو 15 دن بعد ڈکلیریشن دے گی, تو اس سے لگتا ہے کہ حکومت بھی آہستہ آہستہ اپنی ٹائم لائن کو ٹچ کر رہی ہے. یعنی اگر فوری اس میں چلے جائیں گے تو کڑوا سمجھ جائے گا. تو اب انہوں نے ٹائم لے لیا ہے, کیونکہ یہ وہ جو ٹائم گزاریں گے, بائی الیکشن ہونا ہے, وہ جو سیٹیں خالی کرائی ہیں 11 لوگوں کے استعفے منظور کیے ہیں, کچھ 4-5 اور کا بھی کر لی ہیں, تو ان کے اوپر بائی الیکشن بھی ہونا ہے. اب بائی الیکشن کے آپ کو بتا دیں 157 NA یہ سیٹ خالی ہوئی ہے ان کی شاہ قریشی کے بیٹے زین قریشی کی. انہوں نے MP کا الیکشن لڑ کے جیت لیا. اب ان کی جو سیٹ تھی قومی اسمبلی کی وہ خالی ہو گئی ہے. تو اس سیٹ پہ شاہ قریشی کی بیٹی مہر بانو ان کو ٹکٹ دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں. اور یہ شہباز شریف, یہ نواز شریف کی فیملی میں کبھی نواز شریف ہے, کبھی شہباز شریف ہے, کبھی حمزہ شہباز ہے اور کبھی مریم نواز ہے, 4 ہی لوگ ہی, باقی تو سیاست میں ہے نہیں. تو یہ موروثی سیاست ہے. ویسے تو پولیٹیکل سیاست پورا خاندان سیاست میں ہے. اب خان صاحب جو اسٹیٹس کو کے بڑے خلاف ہے, انہوں نے بھی اس کو ٹکٹ کہا, ہاں جی یہ الیکشن لڑیں گی, یہ الیکشن لڑے گی, ٹکٹ دیا. یہ تو چلے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جی یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, یعنی وہی تھوک کے چاٹنا نا, اپنی باتوں سے ریورس ہوتے ہیں. اس کو یو ٹرن کہہ لیں, اچھا لفظ ہے, پنجابی جی کہتے ہیں تھوک کے چٹیا. تو کئی تھوک چاٹے ہیں انہوں نے, ایک نہیں بہت بے شمار تھوک چاٹے ہیں. یہاں بھی یہی حال ہے. اور پھر ایک تو آپ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی موروثی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائی الیکشن میں نہیں جانا, ہم عام الیکشن کی جانب جا رہے ہیں. تو اگر آپ قومی اسمبلی کو مانتے نہیں اور لوگ استعفیٰ دے کے باہر بیٹھے تو پھر یہ الیکشن کو لڑنے جا رہے ہیں, وہ امیدوار کو کھڑا کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں کرنا کہ کوئی امیدوار جو ہے نا وہ کوئی اور نہ بن جائے. اگر قومی اسمبلی اگر حاضر کہتے ہیں بس وہ شیر شیر روز آئندہ, بس فلانا مہینہ فلانا ہفتہ, پتہ نہیں وہ ان کے تو تیر تکے ختم ہی نہیں ہوتے. اور وہ بچ گئے, ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے رانا ثناء اللہ. تو وہ آج کل جھاگ نکالنے, کل پرسوں نے تھوک بھی دیا تھا, وہ آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ وہ کس طرح ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. اور یہ جھاگ تبھی نکلتی ہے جب انسان کی یعنی فرسٹریشن بڑھ جائے. اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہ جی وہ ان کی واپسی کا بن رہا ہے, چانس بن رہا ہے, اور کیونکہ معاملہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, حکومت کہہ رہے ہیں وہ خود چلائیں گے. اور لیکن ان کی واپسی کے لیے جو بھی اقدامات کرنے اس کے اوپر کوئی ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایکٹ کیا ہو اور کہیں سے اس کو ریلیف ملا ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف ابھی واپس آئیں گے. اگلے سال ان کی آنے کی امید مجھے ضرور ہے. خان صاحب نے کل خطاب کے اندر یہ کہا جی کہ وہ حریم کو پتہ چل گیا, وہ $5 لاکھ دیا تھا عارف نقوی نے نواز شریف اور فلانے کو, یعنی میرا پتہ لگ گیا جی, مجھے $20 لاکھ دیے, تو جو $5 لاکھ دیا تھا ان کو نواز شریف کو تو وہ نہیں پتہ چلا. حالانکہ اس کے بارے میں خود سائمن کلارک کہہ چکا ہے اسی سٹوری میں کہ وہ بھائی اس کو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا, وہ ای میل ہی نہیں ہے, وہ ہے جھوٹ پہ مبنی, ایسی باتیں ایسی اطلاعات تھی, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو خاص اب بیٹھ کے کہہ رہے, اور اس میں سب سے بڑا حریم کون تھا. اب حریم کون ہے؟ کہ فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, وہ جو دیا تھا, وہ میں حیران ہوں کہ حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 بلین دیے ہیں تحریک انصاف. جو خان صاحب نے کہا نا حریم کو پتہ نہیں چلا, تو یہ یعنی اتنا ریڈیکیول کرتے ہیں اداروں کو اور اداروں کے سربراہان کو کہ حد ہوتی ہے. کبھی انہیں میر جعفر میر صادق کہتے ہیں, کبھی انہیں نیوٹرل کہتے ہیں. اب انہوں نے حریم ایک نام نکالا ہے. حریم اس لیے نکالا کہ DSPR نے وہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ری ٹویٹ کر دی تھی, اور جس کی ری ٹویٹ کی اس کا نام حریم تھا, کسی حریم نامی اکاؤنٹ سے وہ سٹوری ان ہوئی تھی. تو وہ ری ٹویٹ کرنے کے بعد پھر ان کے پیچھے جوتیاں پڑ گئے کہ جناب یہ حریم کون ہے, اور آپ تو حریم بن کے یہ ساری سٹوریاں خاص صاحب کے خلاف چلاتے ہیں. تو وہ بھی ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنایا گیا تھا. فوج کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ. فوج سے شکوہ یہی ہے نا کہ ان کو کہا نہیں پا رہا, وہ جتنی بھی خبریں آ جائیں, پرویز خٹک بیچارے جتنی مسالت کرا لیں وہ ان کو تسلی مل جاتی ہے, لیکن وہ خاص اب کہاں باز آنے والے, ان کے منہ سے وہ نکلتی ہے, جھاگ نکلنی باقی ہے, ورنہ وہ ساری باتیں تو وہ کر لیتے ہیں. اور جہاں معاملات ان کے بننے لگتے ہیں وہ خود اس پہ پاؤں پہ کلاڑی مار لیتے ہیں.
تو یہ اسی وجہ سے وہ آج یعنی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو 5 اگست 2019 کا دن تھا جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا یعنی سٹیٹس تبدیل کیا تھا، اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اس وقت یعنی اس کو 4 سال ہو گئے، اب 2019 سے 2003 سال ہو گئے، خان صاحب کی حکومت تھی، اور خان صاحب جب امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ معاملات ان کے جو جس کے بارے میں اب گمان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملات امریکہ کے ساتھ سیٹل ہو گئے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا جائے، تو نریندر مودی نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا تھا، ان کی خود مختاری اور جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کو انہوں نے یعنی سب کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا اور باقاعدہ اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا۔ اور سٹیٹس تبدیل کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہے جو کہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ خان صاحب جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو خان صاحب نے بڑا قدم کہ ہم کشمیر کو یہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، ہر جمعے کو باہر نکلیں گے، فلاں ہوگا، تو وہ جو رنگ بازی کر سکتے تھے وہ کر سکتے، وہ بہت انہوں نے کی، لیکن یہ یعنی مورخ جب بھی لکھے گا وہ بتائے گا کہ یہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا، اور خان صاحب اس میں شریک جرم تھے کہ جو نریندر مودی نے انڈیا کا جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ہے وہ تبدیل کیا۔ یہ جب ان کا کبھی ہسٹری لکھی جائے گی اور ان کا ذرا جوبن یا عروج کم ہوگا، ڈکلائن آئے گا، تو پھر لوگ یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ سارا کیا ہوا تھا۔ ابھی تو اس وقت بھی وہ کی پیریڈ تو ہے نا، جو کچھ بھی مرضی کہہ لے اس وقت متقع ہونا نہیں لگا ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنی خبریں ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔